پاکستان کا پانی روکنا اعلان جنگ تصور ہوگا، بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا بڑا اعلان، وزیر اعظم کی زیر صدارت سیاسی و عسکری قیادت کی بیٹھک میں بڑے فیصلے۔ انڈیا سے بالواسطہ اور بلا واسطہ تجارت بند، بھارت کے لیے فضائی حدود اور سرحد بھی فوری طور پر بند۔ اعلامیے کے مطابق بھارتی پروپیگنڈا اور سنتاس معاہدہ معطل کرنے کی بھارتی کوشش ناقابل قبول قرار، صاف بتا دیا ایسا ہوا تو شملہ معاہدے سمیت تمام پاک بھارت معاہدے معطل کر سکتے ہیں۔ انڈین ہائی کمیشن کا عملہ 30 افراد تک محدود کرنے کا فیصلہ، بھارتی دفاعی، فضائی، بحری مشیر ناپسندیدہ شخصیات قرار، پاکستان چھوڑنے کا حکم۔ سکھ یاتریوں کے علاوہ سارک ویزا اسکیم کے تحت بھارتیوں کو جاری ویزے منسوخ۔ کل ہندوستان نے جو جنگجوانہ اعلانات کیے اور پاکستان کے خلاف ایک بہت اگریسو سٹانس اختیار کیا، آج ہماری میٹنگ میں ہم نے اس کی پوری تفصیل چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو بتائی کہ آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اس کو بہت غور و خوض کے بعد ہم نے ایک پریس اسٹیٹمنٹ جاری کیا۔ انڈس واٹر ٹریٹی پہ جو اعلانات کیے ہیں اس کا ہم سخت مزاحمت کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف غیر قانونی ہے مگر دس از اگینسٹ ہیومینٹی، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ بھارتی جارحیت کے خلاف ملک کی دونوں بڑی جماعتیں یک زبان، وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ پی ایم ہاؤس اسلام آباد میں بیٹھک کے دوران کینال منصوبے پر بھی بڑا بریک تھرو۔ اتفاق رائے سے فیصلے کے لیے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 2 مئی کو طلب۔ ملاقات کے بعد وزیر اعظم اور چیئرمین پیپلز پارٹی کی مشترکہ میڈیا بریفنگ۔ شہباز شریف کا کہنا تھا صوبوں کے اتفاق رائے کے بغیر نہروں کے معاملے پر پیش رفت نہیں ہوگی۔ کالا باغ ڈیم ملکی مفاد میں ہے لیکن وفاق سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ بلاول بھٹو نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ بلاول بھٹو نے بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدہ ختم کرنے کی مذمت کی۔ وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہروں کے معاملے پر مزید پیش رفت صوبوں کے درمیان اتفاق رائے کے بغیر نہیں ہوگی۔ انڈس واٹر ٹریٹی پہ جو اعلانات کیے ہیں اس کا ہم سخت مزاحمت کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف غیر قانونی ہے مگر دس از اگینسٹ ہیومینٹی، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر امریکہ کی ایک بار پھر وضاحت۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس کا کہنا ہے صدر ٹرمپ نے پہلے دور میں مسئلہ کشمیر کے حل کی پیشکش کی تھی۔ امریکہ پاکستان اور بھارت کی موجودہ صورتحال سے واقف ہے، تمام تر صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کسی بھی قسم کے دہشت گرد حملے کی مذمت کرتا ہے۔ نواز شریف برطانیہ سے ہنگامی طور پر وطن واپس پہنچ گئے۔ صدر مسلم لیگ نون نے پاکستان کے خلاف بھارتی اقدامات کے تناظر میں اپنا دورہ لندن مختصر کر دیا۔ نون لیگی صدر 10 اپریل کو بیلاروس اور برطانیہ کے دورے پر گئے تھے۔ کوئی بھی چیلنج اگر پاکستان کو کسی بھی حوالے سے ہوگا تو اس کے لیے الحمدللہ ہماری افواج پاکستان مکمل طور پر تیار ہیں۔ فوری طور پر جتنی کراس بارڈر ٹرانزٹ فرام انڈیا واگا بارڈر کے ذریعے اس کو سسپینڈ کیا جا رہا ہے وداؤٹ ایکسیپشن، اور جو دوز ہو ہیو کراسڈ ہماری سائڈ سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے 30 اپریل کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی ہے کہ وہ واپس پاکستان سے چلے جائیں۔ کسی نے ایڈونچر کی کوشش کی تو اس کا ماضی سے زیادہ برا حشر ہوگا، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی وارننگ۔ اسلام آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے انکشاف کیا کہ نئی دہلی میں پاکستانی ناظم الامور کو جو ڈی مارچ دیا گیا اس میں بھارتی حکومت کے تمام فیصلے لکھے گئے ہیں لیکن سنتاس معاہدے کی معطلی کا کوئی ذکر نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بتایا ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ سری نگر میں ایسے غیر ملکی آئے ہیں جن کے پاس بھاری ہتھیار ہیں، بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے ان لوگوں کو سری نگر میں رکھا ہوا ہے۔
ہم نے پلوامہ کے اوپر بھی جس طرح کا ہم نے ریئیکشن دیا وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور ہمیں فخر ہے اس وقت ہم نے اپنی ایئر سپیس کا دفاع کیا. ہم آج بھی پاکستان کے ذرے ذرے کا دفاع کریں گی ہماری افواج اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام. کسی کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. پچھلے 2 دن سے جو پراپیگنڈا چل رہا ہے انشاءاللہ تعالی اگر اس کو کسی اور شکل اس نے اختیار کی تو پاکستان کی وحدت وہ بالکل ڈسپلے ہوگی آن انٹرنیشنل سین اور ہندوستان کو بھی پتہ لگے گا کہ ہم کس طرح جواب دے سکتے ہیں. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے صاف کہہ دیا اگر ہمارے شہریوں پر حملہ ہوا تو بھارتی شہری بھی محفوظ نہیں رہیں گے. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد وفاقی وزراء کے ساتھ پریس کانفرنس میں خواجہ آصف کا کہنا تھا اطلاعات ہیں کہ بھارت پاکستان کے شہروں میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. ہم ایسی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان میں لوگوں کو نشانہ بنایا گیا تو جواب بھارت کے شہروں میں اسی طرح دیا جائے گا. جو ہالو تھریٹس تھے جن کی کوئی لیگل پولیٹیکل سوشل یا کسی قسم کی کوئی انٹرنیشنل قسم کی بھی کوئی امپلیکیشن نہیں ہے, پاکستان نے جو آج رسپانس دیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اٹ واز 2 notches ہائر. ہم نے 2 گنا بڑھ کے اس کا جواب دیا ہے. بھارت کے پاس پہلگام حملے سے متعلق کوئی شواہد ہیں تو دنیا اور پاکستان کے ساتھ شیئر کرے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بھارت کی گیدر بھبکیوں کا سود سمیت حساب برابر کر دیا. بھارت کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد پیدا ہونے والی ملکی داخلی اور خارجی صورتحال پر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد دیگر وفاقی وزراء کے ساتھ پریس کانفرنس. کہا انڈیا جو ہمارے ساتھ کرے گا وہی اس کے ساتھ ہوگا. بھارت نے اگر پاکستانی سفارت خانے کی سیکیورٹی واپس لی تو ہم بھی وہی کریں گے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی بھی نیوز کانفرنس میں شرکت. بھارتی ناظم الامور گیتیکا سریواستو کی دفتر خارجہ طلبی. پاکستان نے بھارت کو اپنے جوابی فیصلوں سے تحریری آگاہ کر دیا. سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان نے 1 مارچ بھی بھارتی ناظم الامور کے حوالے کیا. بھارتی ہائی کمیشن کے ڈیفنس ایئر اور نیول اتاشی کو ناپسندیدہ قرار دینے کے فیصلے سے بھی آگاہ کیا گیا. بھارتی ہائی کمیشن کے باہر سول سوسائٹی کا شدید احتجاج. مودی حکومت اور بھارتی میڈیا کے خلاف نعرے بازی. بھارتی میڈیا کے جھوٹے دعوے بے نقاب. پہلگام حملے کے متاثرین زندہ سلامت نکلے. سوشل میڈیا پر وائرل بھارتی جوڑے کی ویڈیو میں زندہ ہونے کا انکشاف. زندہ بھارتی جوڑے کی پرانی تصاویر مبینہ طور پر ہلاک افراد کے ساتھ منسوب کی گئیں. پہلگام حملے میں مبینہ طور پر ہلاک بھارتی نیول آفیسر سے منسوب تصاویر اور ویڈیوز جعلی نکلیں. ویڈیو میں لڑکی کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ زندہ ہیں. معلوم نہیں کہ ان کی تصاویر کو بھارتی میڈیا کیوں چلایا رہا ہے. بیرون ممالک مقیم پاکستانی کمیونٹی کا بھارت کے بے بنیاد الزامات پر شدید رد عمل. پاکستانی کمیونٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف کسی قسم کی مہم جوئی کی کوشش کی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اوورسیز پاکستانی وطن کی سالمیت اور دفاع کے لیے ہم وقت تیار اور پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. بھارت میں موجود پاکستانیوں کی وطن واپسی کا عمل جاری. واگا بارڈر کے راستے 28 پاکستانی وطن پہنچ گئے. پابندیاں لگنے کے بعد 105 انڈین شہری واپس بھارت روانہ. واگا بارڈر پر پریڈ کو محدود کر دیا گیا. گزشتہ روز مودی سرکار نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے 48 گھنٹے میں پاکستانیوں کو واپس جانے کا الٹیمیٹم دیا. علاج اور دیگر امور کے لیے بھارت میں موجود پاکستانی واپس آنے لگے. وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں موڈیز کی ٹیم سے ملاقات. محمد اورنگزیب نے اصلاحاتی ایجنڈے اور اقتصادی اشاریوں میں بہتری بارے آگاہی دی. ٹیرف پر امریکی انتظامیہ سے تعمیری انداز میں بات چیت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار. وزیر خزانہ نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر ماساتو کانڈا اور فلپ مورس انٹرنیشنل کے نائب صدر کرسٹوس ہرپنڈیتس سے بھی ملاقاتیں کی. غیر ملکی ادائیگیوں کا دباؤ. ایک ہفتے میں اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر میں بڑی کمی ریکارڈ. 36 کروڑ 65 لاکھ ڈالر کم ہو گئے. اسٹیٹ بینک کے پاس
10 अरब 20 करोड़ रह गए। बैंकों के ज़र मुबादला में 14 करोड़ डॉलर का इजाफा। बैंकों के पास 5 अरब 23 करोड़ डॉलर ज़खायर मौजूद। एक हफ्ते में मुल्क के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 22 करोड़ 60 लाख डॉलर कम हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला ज़खायर का हजम 15 अरब 43 करोड़ डॉलर रह गया।